ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت آیت اللہ لنگرودی ایک بہت بڑے یہاں بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت بڑے عالم، میرے گھر جو ہے ایک مہمان آیا، اب آپ غور فرمائیے گا، کہتے میرے گھر ایک مہمان آیا اور مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، شام کا ٹائم تھا، وہ آئے، میں نے گھر والوں کو، ظاہر ایک فقیہ کا گھر ہے نا، کہتے میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ کچھ پکائیں، ان کے لیے ہم نے رات کا کھانا جو ہے وہ تیار کروایا۔ اب ظاہر کھانا کیا تھا، یہی چاول اور گوشت۔ تو جب میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھانے کو دیکھا اور کہا کہ نہیں، صرف پانی کا ایک پیالہ مجھے لا دیا جائے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، پانی کا پیالہ جو ہے ہم لائے، اس میں انہوں نے اپنی وہ تھیلا کھولا، اس میں سے روٹی کے کچھ ٹکڑے نکالے اور اس کے اندر بگوئے اور اسے انہوں نے کھا لیا اور پانی بھی پی لیا اور کہا کھانا آپ اٹھا لیں۔ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، آخر ایک بہترین کھانا بنا ہوا ہے، اسے چھوڑ کے کوئی روٹی کے ٹکڑے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے لیے کھانا حلال ہے، آپ صاحب خانہ کے لیے یہ کھانا حلال ہے، چونکہ آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا مسائل ہے، آپ نے بازار سے چاول خریدے ہیں، گوشت خریدا ہے، فقہی طور پر آپ پر حلال ہے، لیکن جن کو معلوم ہے ان کے لیے تو پھر حلال نہیں ہے نا، جن کو معلوم ہے کہ ان کے پیچھے کیا کیا مسائل ہیں، یعنی یہ توفیق الہی ہوتی ہے، کیوں نہیں خدا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ صلوات اللہ علیہ نبی تھے، خضر عبد صالح تھے، اب ان کے مقام نبوت کے بارے میں بحث ہے، کچھ قائل ہیں کچھ نہیں، لیکن کہاں موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر اور کہاں جناب خضر۔ حضرت خضر کوئی کام کرتے تھے، حضرت موسیٰ اعتراض کرتے تھے، چونکہ ظاہری طور پر شاید فقہی طور پر وہ ٹھیک نہیں تھے، لیکن وہ جو پیچھے مسائل تھے ان سے حضرت خضر آگاہ تھے، حضرت موسیٰ آگاہ۔ ہاں، یہ توفیقات الہی ہیں۔ بعد میں جب حضرت خضر علیہ السلام نے تمام باتوں سے پردہ اٹھایا، میں نے کشتی میں کیوں سوراخ کیا، میں نے وہ دیوار کیوں بنائی، میں نے ان بچوں کو کیوں مارا، اس وقت حضرت موسیٰ متوجہ ہوئے کہ اسرار عالم کیا ہے، کہ اللہ کے کیسے کیسے بندے ہیں، کہ جن کو خدا نے کیا کیا توفیقات دی۔ تو اب یہ جو مہمان آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کے لیے فقہی طور پر حلال ہے، آپ کھائیں، لیکن میں نہیں کھا سکتا۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ ایک فقیہ کے گھر کا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں، یہ جو مرغ ہے اس کے بارے میں تو آپ چھوڑ دیں، یہ مردار ہے، کیونکہ جس وقت یہ ذبح کیا گیا ہے پروردگار کا نام نہیں لیا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، یعنی ایک اہم ترین نقطہ ہے۔ گوشت کے جو مسائل ہیں، اگر وہاں وہ جو قصاب لوگ ہیں اگر احتیاط نہ کریں تو لوگ جو ہیں ان کے لقمے حلال کے بجائے حرام میں بدل جاتے ہیں۔ اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بہت سارے ممالک کا، وہ صنعتی مرغ ہے، کہ وہ جو ان جانوروں کو یا مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے مشینوں کے ذریعے، آیا وہاں کوئی خدا کا نام لینے والا ہے یا نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف پیسے گننے ہوتے ہیں، وہ بعض کا ان چیزوں کی احتیاط، لیکن عام لوگوں کے جب لقمے حلال سے حرام میں بدلتے ہیں، پھر معاشرے میں برائیاں بڑھیں، پھر لوگ کہیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیوں گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں ذہن بیمار ہیں، کیوں دل بیمار ہیں، کیوں برائیوں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں؟ وجہ جو ہے وہ، اس میں ایک اہم ترین وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنا کھانا ہے۔ تو اب اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں سسٹم، وہ کیا ہے؟ وہ لٹکا دیا جاتا ہے جانوروں کو، مرغیوں کو، وہ مشینیں خود ہی ان کو کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ آیا واقعی وہاں کوئی کھڑا ہے؟ میں نے سنا ہے ایران کے اندر بعض جگہوں پہ، البتہ یہ سنا ہے کہ وہاں ایک عالم دین یا ایک شخص کو کھڑا کرتے ہیں، جس وقت وہ گردن پہ وہ پھرتی ہے وہ چھری یا وہ مشین کا وہ جو آ رہا ہے، اس وقت وہ اللہ اللہ یا بسم اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں کئی چیزیں ہیں، آیا ذبیحہ شرعی طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ کہنا مسئلہ ہے۔ عام طور پر آپ گوشت کے پیکٹ سجے ہوئے وہاں شوکیس میں رکھے ہوئے دیکھ کے آپ لے آتے ہیں، لیکن پیچھے والی کہانی وہ تو خاص لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ، اس لیے یہاں ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ احتیاط کرتے ہیں، اپنے سامنے کٹواتے ہیں، اپنے سامنے ذبح کرواتے ہیں، چاہے ان کو مہنگا پڑتا ہے، لیکن انہیں یہ تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہم خود بھی ایک حلال چیز کھا رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگے یہ تو
جو مرغی ہے، یہ جو مرغی ہے اس کی تو داستان الگ ہے، یہ تو مردار ہو گئی ہے۔ ہاں آپ کو چونکہ مسئلے کا علم نہیں، آپ کھا سکتے تھے۔ جو اللہ کی توفیق سے جان لیتے ہیں کچھ مسائل کو، وہ پھر نہیں کھاتے۔ اور جو رہ گیا چاولوں کا مسئلہ، کہنے لگے کہ یہ آپ نے بازار سے خریدے، آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے مسلمان تاجر سے خریدے، لیکن جس نے اس دکان تک پہنچائے ہیں اس کے بارے میں میرا مسئلہ ہے کہ یہ اس شخص کے کھیت سے ہیں، یہ اس کسان کی طرف سے آئے ہیں کہ جس نے اپنی فصلوں کو پانی دیتے وقت ہمسائے کے حق کا خیال نہیں رکھا، یعنی اس کے حصے کا بھی چند منٹ پانی جو ہے اپنی فصلوں کو لگایا، اور اس کے اندر حلال و حرام مخلوط ہو چکا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، دیہاتوں میں سب سے زیادہ لڑائیاں اسی موضوع پہ ہوتی ہیں کہ فلاں نے پانی جو ہے وہ اپنے ٹائم سے، پانی پیچھے نہری پانی ہوتا ہے زیادہ لگا لیا، یا ایک ٹیوب ویل کا پانی ہے تقسیم شدہ ٹائم ہوتا ہے، اگر کوئی زیادہ لگا لے تو اس پہ لڑائی ہوتی ہے، اور بعض لوگ اسے فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ جو چند منٹ یا ایک گھنٹہ یا جتنا بھی آپ نے پانی زیادہ لگایا، اس سے آپ نے اپنی فصل کو فاسد کر دیا ہے، آپ نے حلال کو، اپنے مال حلال کو حرام میں بدل دیا، جب تک اس کی اجازت نہ ہو، جب تک اس کی رضایت نہ ہو۔ دیکھیں یہ مسائل